السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے مشکل سچویشن اب تک مسلمس کے لیے، حالت بالکل خراب ہے، سامنے 10,000 کی آرمی۔ اب یہاں سے سچویشن جو ہے اور زیادہ خراب ہونے والی ہے، کیونکہ جو دشمن ہیں وہ خندق کے اس طرف ہیں، وہ اس گڈھے کے دوسرے سائڈ میں ہیں، اور وہ لوگ کوشش کرتے ہیں اندر آنے کی، اندر نہیں آ پاتے۔ جو کوئی آتے بھی ہیں ایک آدھ غلطی سے بھی وہ مارے جاتے ہیں۔ مشکل اگر ہمارے ساتھ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، مدینہ میں جو یہودی رہتے تھے 3، اس میں سے 2 کو تو نکالا جا چکا تھا، اور ان 2 میں سے ایک تو سامنے کے آدمی میں تھا، لیکن ایک ابھی بھی مدینہ کے اندر تھا، اور شک ہو رہا تھا مسلمانوں کو پہلے سے ہی کہ یہ لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو بھیجا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ وہ بہت مشکل حالت میں جنگلوں کے بیچ میں ہو کر، کھیت کے بیچ میں ہو کر جاتے ہیں، اور وہاں سے سارا انفارمیشن لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے یہ۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہوں ان کے ساتھ پاس جانا اور وہاں سے انفارمیشنز لے کر واپس آنا۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ آرمی تیار کر رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے۔ اب امیجن کریے کہ پورے عرب کی سب سے بڑی آرمی، جس میں کہ 3 سے زیادہ گروپ شامل ہیں۔ 3 تو ہم نے آپ کو میجر بتایا کہ قریش تھے، غطفان ٹرائب اور یہودی لوگ، اور ادھر گھر کے اندر پیچھے سے یہ لوگ 2 کام کر سکتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ یہ لوگ پیسج دے سکتے تھے دشمنوں کو اندر آنے کے لیے، کیونکہ وہ سامنے سے نہیں آ پا رہے تھے، اور اس سے بھی برا وہ لوگ عورتوں اور بچوں پر اٹیک کر سکتے تھے جو کہ مدینہ کے شہر کے اندر تھے، اور وہاں پر کوئی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھا۔ سامنے اتنی بڑی آرمی ہو تو کوئی پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ جتنے بھی لڑنے کے لائق لوگ تھے سب سامنے تھے میدان میں۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے جو یہ انفارمیشن دیا، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی ان کی، اور ایکچولی ان کی بہت فضیلت ہے، مطلب کہ ان کی بہادری کے واقعات پورے اسلام میں، جب مسلمان جب مکہ میں تھے اور کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا، ہر کوئی اپنی جان کی پرواہ کر رہا تھا، اس وقت زبیر رضی اللہ عنہ کافی ینگ تھے۔ ان کے پاس فضیلت ہے اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے کی۔ وہ کیسے؟ کہ کسی نے افواہ پھیلا دی تھی مکہ میں ایک بار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حملہ ہو رہا ہے ان پر، وہ ابھی تکلیف میں ہے، تلوار اٹھا کر نکل جاتے ہیں اور دوڑ کر آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان کی بہادری دیکھ کر، کہ وہ جانتے تھے کہ اگر تھیوریٹیکلی مانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر بھی رہے ہوتے تو زبیر رضی اللہ عنہ اگر ان سے لڑنے جاتے تو وہ خود شہید ہو جاتے وہیں پر۔ کون آتا ان کو بچانے کے لیے؟ پورے قریش کو تھوڑی نہ لڑ سکتے تھے، چاہے کتنے بھی بہادر ہو، لیکن پھر بھی انہوں نے نام بس سن لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہیں تو تلوار اٹھایا، اور ان کی بہادری، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے، گھڑ سواری میں ایکسپرٹ، کبھی کسی سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو کیا انہوں نے، یہ بہت بہت ضروری تھا کرنا، یہ پتہ کرنا، کیونکہ اگر یہ لیٹ سے پتہ چل جاتا تو حالت اور بری ہو سکتی تھی۔ اور ایک ٹرم ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں حواری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو قرآن میں حواری کہا گیا ہے، ان کو ان کا ڈسائپل یا پھر اسٹوڈنٹ کہا گیا ہے۔ تو ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے، تو ان کا جو ٹائٹل تھا وہ ہو گیا حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مقام ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ سب ہوا، ادھر سے یہودی لوگ بھی پیچھے بھیج دیتے ہیں ایک جاسوس کو کہ دیکھ کے آؤ مدینہ میں کہ کیا سچویشن ہے۔ وہاں پر ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں پر اگر یہ پتہ چلے گا کہ آرمی نہیں ہے مدینہ کے شہر میں تو ہم لوگ مدینہ میں عورتوں بچوں سب پر اٹیک کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ غلط نیت تھی ان کی۔ ہاں، اس گروپ کا کیا نام تھا؟ بنو قریظہ۔ یہ جو یہودی کے لاسٹ گروپ رہ گئے تھے بنو قریظہ، پہلا گروپ جس کو نکالا گیا تھا وہ بنو قینقاع۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو نکالا گیا تھا سیکنڈ نمبر پہ وہ تھے بنو نذیر، اور ابھی جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کا نام ہے بنو قریظہ۔ سب سے غلط، سب سے زیادہ گرا ہوا حرکت انہوں نے کیا۔ تو مسلمان میں جو عورتیں تھیں ان کی حالت خراب ہو گئی،
کہ انہوں نے کونے سے کیونکہ چھپ کر دیکھ لیا تھا کہ کوئی ان پر جاسوسی کرنے آ رہا ہے۔ اگر یہ یہاں سے واپس جاتا اور بتا دیتا کہ یہاں پر کوئی آرمی نہیں ہے تو وہ لوگ حملہ کر دیتے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ، صفیہ بنت عبد المطلب، زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں، وہ بھی تو انہی کی ماں تھی نا، مطلب کہ ان کے اسٹرکٹنس کے، ان کے ٹریننگ کی وجہ سے زبیر رضی اللہ عنہ اتنے بہادر بنے تھے۔ وہ ایک لکڑی کا کچھ اٹھاتی ہے، ایک بار میں ایسا مارتی ہے اس کو، ختم، ایک شاٹ میں مر جاتا وہ۔ اس عورت کی بہادری اور طاقت کے بارے میں کیا کہا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آ کر اس کے باڈی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے دوسرے سائڈ میں، اور جو لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، وہ اس کی ڈیڈ باڈی گرا ہوا دیکھتے ہیں، ایسا ڈر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پیچھے بہت بڑی آرمی ہے، یہ گیا تھا جاسوسی کرنے کے لیے، اس کو مار کے پھینک دیا ہے۔ لوگ ڈر کے وجہ سے دوبارہ پھر مدینہ میں اٹیک نہیں کرتے، اور اگر وہ کرتے بھی تو ان کو روکنے والا کوئی آرمی تھا نہیں ایکچولی۔ سبحان اللہ، بہت بہت بڑی مصیبت ٹل گئی ایک عورت کے بہادر کی وجہ سے۔ وومن رائٹس، وومن رائٹس چلانے والی عورتیں، کر کے دکھاؤ یہ چیز، اس کے بعد وومن رائٹس کی بات کرنا۔ خیر، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مسلمان ابھی ہیں ہی لڑائی کے بیچ میں آگے، اور ادھر سے تیر وغیرہ تو چل ہی رہے ہیں۔ تیر چلانے کے لیے کوئی سامنے آنے کی ضرورت تھوڑی نا، وہ تو ڈسٹینس سے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ مسلمان اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر چل رہا ہے، ادھر سے ادھر ہو رہا ہے۔ اس کے بیچ میں ایک بہت ہی بڑے لیڈر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یاد ہے مدینہ کی جب اسٹوری ہم نے شروع کی تھی تو کہا تھا کہ شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، سعد بن معاذ، وہی صحابی ہے سعد بن معاذ جو کہ اپنے لوگوں کو کہے تھے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم سے کوئی مطلب نہیں رکھوں گا اگر تم اسلام قبول نہ کرو۔ وہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں تھے، بہت بہت ان کا مقام ہے۔ ان کو لگ جاتی ہے ہاتھ میں یہ تیر لگ جاتی ہے، اور کوئی بلڈ ویسل میں بھی ڈیمیج ہو گیا ہو، بہت بلیڈنگ ہونے لگتی ہے، اور ایکچولی سعد رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں، اور تب جا کر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی طرح سے معاملہ اسی طرح پھنسا رہتا ہے، ادھر سے دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اتنے زیادہ خوف کے معاملے کے بعد۔ مطلب کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ ان کے جو دھڑکنیں ہیں ایسا لگ رہا تھا ان کے منہ پر آ گئی ہے، ان کو اس طرح سے آزمایا گیا تھا مانو ان پر زلزلہ آ گیا ہو، اور ان کے من میں خیال آنے لگے تھے کہ اب کیا ہوگا، اور تب جا کر اللہ ایسی مدد دیتے ہیں۔ یہی چیز ہم ہمیشہ، چاہے جنگ بدر کی بات کرو، احد کی بات کریں، یا پھر یہاں کی بات کریں، وہ خوف، وہ جذبہ، وہ بہادری، اللہ پر توکل، یہ سب کچھ کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم اگر بیٹھے رہیں نا تو ہم کوالیفائی نہیں کرتے اللہ کی مدد کے لیے۔ انہوں نے وہ ثابت کیا کہ ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو کرتے ہیں، تب جا کر اللہ کی مدد اس طرح کی آئی جس کو ہم لوگ ان نیچرل کہہ سکتے ہیں۔ جو چیز نارمل ہے، جو چیز نیچرل ہے، وہ ہم لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم لوگ ایک ان نیچرل ہیلپ کی کیسے امید کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے سائڈ سے ایک ہوا چلائی، ایک دم ٹھنڈی ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو رہنا اور ان لوگوں کا وہاں پر ٹکنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن وہ جو ہوا تھی وہ مسلمانوں کے سائڈ میں نہیں چل رہی تھی، ادھر سے شروع ہو کے ادھر جا رہی تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ میریکل تھا، معجزہ تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، جو غطفان ٹرائب ہے اس میں سے کسی ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ بات ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور ان کا کیا کام تھا، ان لوگوں کے بیچ میں جھگڑا کروانا۔ دیکھیں جنگ میں یہ سب تو جائز ہے، ایسا نہیں سمجھیے کہ نارملی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جاتے تھے اپنے ٹرائب کے پاس کے لوگوں سے اور ان کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو قریش ہے، یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہ تم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، معاملہ خراب ہوگا تو یہ تم لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور وہ جاتے تھے یہی چیز کہنے کے لیے اس کے پاس، یہودیوں کے پاس، کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ لوگ اگر ضرورت پڑے گا تو تم لوگوں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان لوگوں کے بیچ میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ ایسے کر کے یہ سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگے، اور اوپر سے جب ہوا چل رہی تھی تو پھر ان کا کھڑا رہنا وہاں پر مشکل ہو گیا تھا۔ یہ لوگ جہاں جہاں آگ لگائے ہوئے تھے وہ بجھ گئے، اور معاملہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ اسی بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کیا غطفان کے کچھ لیڈرز کو ادھر آنے کے لیے تاکہ بات چیت کر سکیں، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ پیسوں کے لیے ہی نہیں یہ کر رہے ہو، تو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ تم کو پیسے دیتے ہیں، تم لوگ اپنی آرمی کو واپس لے کر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے فائنل کرنے سے پہلے، دیکھیں یہی تو عادت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے صحابہ سے ہمیشہ کنسلٹ کرتے تھے، یہ ڈیل فائنل ہونے والی تھی، لیکن ان کے صحابہ سے جب انہوں نے کنسلٹ کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا پھر آپ ہم لوگوں سے کوئی سجیشن لے سکتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بتاؤ اگر تم اپنی طرف سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ،
آپ کیوں ان لوگوں کو پیسے دوگے؟ آپ کیوں ان لوگوں کو ڈیل کروگے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ پر اور اللہ پر، ہم لوگ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا۔ سامنے میں دنیا کی ان کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی آرمی، اوکے، جن کو احزاب کہتے ہیں، احزاب مطلب گروپ، اور اسی کے نام پر سورہ احزاب بھی ہے، بہت 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 امپورٹنٹ۔ آپ ضرور ایک بار اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے گا، لیکن اس ویڈیو کے بعد، اگر آپ اس ویڈیو سے پہلے اور آپ یہ پوری کہانی نہیں جانتے اور سورہ احزاب پڑھنے جائیں گے، آپ کو آدھا بھی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہم گارنٹی نہیں لے سکتے۔ تو یہ تھا ایمان صحابہ کا، ان کو اس کا ایسے ہی واپس بھیج دیا گیا۔ اور وہاں پر کیا چل رہا ان لوگوں کے بیچ میں، یہ دیکھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون جو ہے وہاں پر جائے گا، یعنی کہ اس خندق کو پار کر کے آرمی کے ان لوگ دشمنوں کے آرمی کے بیچ میں گھسے گا اور وہاں سے انفارمیشن لا کر دے گا۔ اگر یہودیوں کے بیچ میں جانا چھپ کے اتنا بڑا کام تھا جو کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو یہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ 10,000 کے آرمی کے بیچ میں، وہ بھی گڈھے کو پار کر کے، رات میں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس طرف سے، وہاں سے جانا اور واپس آنا، یہ کتنا 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 بڑا کام ہوگا۔ اور ریڈی کون ہوتے ہیں؟ ایک صحابی جن کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حذیفہ ابن الیمان۔ حذیفہ ابن الیمان، not to be confused with ابو حذیفہ ابن عتبہ، جو کہ عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے تھے، یہ الگ صحابی ہیں۔ حذیفہ ابن الیمان، ان کی فضیلت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی امت میں مشکلات آئیں گے، جب جب امت ایک دوسرے کے بیچ میں لڑے گی، جب جب کچھ بھی یہاں پر خراب ہوگا، یا پھر جو مدینہ میں جو منافق لوگ تھے ان کی لسٹ ان کے پاس تھی، ان کو کہا جاتا تھا سیکریٹ ہولڈر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکریٹس، ایسی باتیں جو کہ کسی کو نہیں پتہ تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، تو ان کی فضیلت اسی سے پتہ چلتی ہے۔ آپ اپنی سیکریٹ کس کو بتاتے ہو؟ جو سب سے ٹرسٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو، تو ان پر کتنا ٹرسٹ تھا ذرا سوچا۔ یہ واقعہ حذیفہ رضی اللہ عنہ، اتنی ٹھنڈ میں، ہوا چل رہی ہے، رات کا وقت ہے، جاتے ہیں کپڑا اوڑھ کر، آف کورس فیس نہیں دکھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے بیچ میں چلے گیا تھا، اور ابو سفیان اتنا قریب تھا کہ میں چاہتا تو میں وہیں پر اس کا گلا کاٹ دیتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اس طرح سے جا کر آنا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ تم ہو وہاں پر، اسی لیے میں رک گیا۔ اور میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے بیچ میں یونٹی نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ابھی بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے یہ سب ہوا سے، اور یہ لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ اب بھاگ جائیں یہاں سے۔ اور تو ابو سفیان آرمی لیڈر تھا، ایسے ہی تھوڑا لیڈر بن گیا، اس کو شک ہو جاتا، پتہ نہیں کیوں، بولتا ہے کہ سنو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ایک جاسوس ہے، تو تم سب، تمہارے آس پاس میں جو کوئی بھی ہو، اس سے پکڑ کے اس کا نام پوچھو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور نام پوچھتا، حذیفہ رضی اللہ عنہ جب ترنت اپنے پاس والے کو پکڑ لیتے ہیں، تمہارا کا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا، پھر اپنے بھائی میں پکڑ لیتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، اس کے بعد ان سے کوئی نام نہیں پوچھتا۔ کتنی زبردست اسٹریٹجی! اتنے خوف کے ماحول میں اگر پتہ چل جاتا تو وہیں پر ختم کر دیے جاتے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور ان سے سوال کر سکے، انہوں نے ہی سوال کرنا شروع کر دیا۔ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے بچنے کا، اور ہم کو اس واقعے سے کافی انسپریشن ملی تھی۔ یہ واقعہ ہم بہت سال پہلے سنے تھے کہ جب خود غلطی کرو تو اتنا کانفیڈنس دکھاؤ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے کہ تم غلط ہو سکتے ہو۔ ایسے ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب کہ میرا ایک دوست تھا، وہ بتا رہا تھا کہ وائبا میں ٹیچر نے اس سے کچھ پوچھا، اس نے اتنا مطلب سینہ تان کے آنسر کیا، ٹیچر تھوڑی دیر تک سوچنے لگی، اس کے بعد بولتی ہے باپ رے، ایسی کوئی آنسر کرتا ہے، ہم کو لگا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی تھی، غلط جواب اتنا کانفیڈنس سے دیتے ہیں کیا؟ تو یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ سب کام بھی کر جاتا ہے، لیکن ہاں اچھی چیز نہیں ہے، ہر جگہ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد فائنلی حذیفہ رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں کانپتے ہوئے، ان کو بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اتنے بڑے کام کے لیے، اور سمجھ میں آ جاتا ہے مسلمانوں کی معاملہ اب فنشڈ ہے ادھر، اور سکون ملتا ہے اتنے دن کے ٹارچر کے بعد، اور یہ لوگ دھیرے دھیرے واپس جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان واپس آ گئے، مسلمان جو ہے واپس آ گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے آرمر وغیرہ جو پروٹیکشن کے لیے پہنتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آ جاتے ہیں آرمر پہن کر، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں نے اپنے آرمر کو نکال لیا ہے، اپنے ہتھیار کو رکھ دیا ہے، لیکن فرشتے ابھی بھی اپنے ہتھیار کو نہیں رکھے ہیں، کیونکہ ابھی بنو قریظہ کا معاملہ سیٹل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے وہ ایک دم دنیا کا کوئی بھی ہیومینٹی کتنا بھی پروموٹ کرنے والا انسان، کتنا بھی مطلب کہ رحم دل انسان، کوئی بھی ہو، جو حرکت انہوں نے کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو معاف کیا جانا چاہیے۔ مطلب کہ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے، یہ جان کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، کس حالت میں کیا، یہ بھی تو دیکھنی چاہیے۔ مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش بنو نذیر نے بھی کیا تھا پتھر گرانے کے لیے، لیکن کب کیا تھا؟
नॉर्मल सिचुएशन में किया था। इन्होंने जंग की हालत में मुसलमान की हालत इतनी ख़राब है तब जाकर ये हरकत किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं और सहाबा को तैयार करते हैं और कहते हैं ऐसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन में कि तुम में से कोई असर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा जब तक कि बनु कुरैज़ा के पास ना पहुँच जाए। तो अब निकलो जल्दी आर्मी लेकर, इन लोगों को करते हैं इन लोगों का हिसाब। और साहबा निकल जाते हैं और जाते-जाते रास्ते में क्या होता है कि असर का टाइम हो जाता है। तो कुछ साहबा ये समझते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से कि उनका ये कहने का लिटरल मीनिंग नहीं था, वो बस ये कहना चाह रहे थे कि तुम अभी निकलो तुरंत। तो वो रास्ते में असर की नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग जो है वो जाते हैं और लेट हो जाता है, यानी कि मगरिब का टाइम आ जाता है और तब जाकर क़ज़ा करते हैं। और बाद में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम दोनों सही थे। एक बहुत बड़ा लेसन है और हर जो भी कोई फ़िक़्ह के बारे में बात करता है, जो ये हनफ़ी, शाफ़िई, हम्बली और कहता है कि क्यों हम लोगों को समझना चाहिए कि हर किसी के पास अपने-अपने एविडेंस है, क्यों हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए, उसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल दिया था वो यही दिया था। कि हो सकता है कि आपके पास हदीस बिल्कुल सही हो, बिल्कुल ऑथेंटिक हो और सारे के पास एक ही सोर्स हो, लेकिन हमारी जो इंसान है, हमारी समझ अलग है, हम लोग एक चीज़ को अलग-अलग तरीक़े से इंटरप्रेट कर सकते हैं। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है अपने आँखों के सामने अपने सहाबा को, तो फिर ये इजाज़त हमको क्यों नहीं होगी? ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए। हाँ, उसके बाद सहाबा जो है वो घेर कर रखते हैं उनको। उनकी मजाल नहीं कि बाहर निकल के आएँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहाँ पर पहुँचते हैं फिर। उसके बाद उनके लीडर फाइनली उसके बाद अ, उन उसके लीडर जो हैं बाहर निकलते हैं और एक बहुत गलत स्टेटमेंट कहते हैं आप, तो इसकी कितना गलत है आप समझ नहीं सकेंगे। वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे कि हम लोग बात कर सकें, जो कि हमारे बीच में फ़ैसला करे। यानी कि आप समझ रहे हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस लायक नहीं समझते हैं कि वो उसने उनके लिए फ़ैसला कर सके। औज़ुबिल्लाह। तो फिर वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, "क्या साद बिन मुआज़ तो तुम्हारे लिए फ़ैसला करने के लिए काफ़ी नहीं है?" तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, "हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो लीडर हैं, ठीक है? बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है। हम लोगों की बहुत पहले से ही इस्लाम आने से पहले से ही हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत सारे हम लोगों के बीच में बिज़नेस डील्स रहे, ये सब रहे हैं।" तो बोलते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल उनको बुलाइए। और साद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या रहते हैं? इंजर्ड रहते हैं। याद है वो तीर लगी थी उनको उनके हाथ में जैसे कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया था, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। वो आते हैं समझ लीजिए एक तरह से स्ट्रेचर में और जब आते हैं वो वहाँ पर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कहते हैं क्या तुम्हारे लीडर आए हैं खड़े हो जाओ इनके रिस्पेक्ट के लिए। अल्लाहु अकबर! कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। ऐसी बात हमने और किसी के लिए नहीं सुना है। ये लाइन कि किसी सहाबा के आने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सहाबा को कह रहे हैं कि तुम्हारे लीडर आए हैं तुम खड़े हो जाओ इनके लिए रिस्पेक्ट के लिए, कभी किसी के लिए नहीं सुना हमने। तो पता चलता है और बहुत कुछ अभी आप सुनिएगा जो कि आप कभी किसी के लिए नहीं सुने होंगे और कभी सुनेंगे भी नहीं। ये आते हैं साद रज़ियल्लाहु अन्हु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहते हैं कि ऐ साद, तुमने देखा है कि इन्होंने क्या किया है। तुम बताओ कि क्या इनका फ़ैसला इनके लिए फ़ैसला होना चाहिए। और वो लोग पहले ही एग्री कर जाते हैं कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु जो फ़ैसला करेंगे हम मानेंगे। वो ये समझते हैं कि इनके अंदर अभी भी उनके लिए कोई हमदर्दी होगी और इस्लाम से बढ़कर होगी। ऐसा उनकी गलतफ़हमी थी यहूदियों की। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये लोग ज़िंदा रहना डिज़र्व नहीं करते हैं। इनमें जितने भी लड़ने लायक जो मेल्स हैं, ठीक है? जो कोई भी उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सुभान अल्लाह, जो फ़ैसला तुमने किया है साद, अल्लाह ने 7 आसमान ऊपर यही फ़ैसला किया है। अब इस बात का मतलब समझते हैं? अल्लाह को भी यही मंज़ूर था, लेकिन ये बात साद रज़ियल्लाहु अन्हु को पता नहीं था। जो ये फ़ैसला किया है अल्लाह ने भी वही फ़ैसला किया है, तो पता चलता है। ये चीज़ अगर हमने किसी और के लिए सुना है तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए सुना है। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा कीजिए, उसके बाद अल्लाह कुरान में वही चीज़ नाज़िल कर देते हैं। ऐसा 2-3 बार हुआ है, 3 बार एटलीस्ट हुआ है। तो फिर यही होता है उनके साथ। बहुत लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं इस पर, लेकिन जो पूरा वाक़या जानते हैं ना कि क्या हुआ है, जो शख़्स जो शख़्स मदीना के औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल करने के लिए आ रहे थे, उनके मर्दों को मारने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों ने, मुसलमानों ने उनके लेवल पर गिरना पसंद नहीं किया। किसको किसको ख़त्म किया गया? वहाँ के मर्दों को ख़त्म किया जो कि लड़ने के काबिल थे। और उसमें एक ऐसा शख़्स भी था जो कि एक्चुअली बनु नज़ीर का हिस्सा था। बनु नज़ीर जिसको निकाल कर वो लोग जो खैबर में सेटल हो गए थे और उसके लीडर का नाम था हुयई इब्न अख्तब। बहुत बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, वो भी इसी में ख़त्म हो गया। पता नहीं वो क्या कर रहा था यहाँ पर, खैबर से यहाँ आकर, वो भी इसी में गया काम से। और अब मामला ये हुआ कि साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सिचुएशन थी वो और ख़राब होते गए और वो शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई उसी वजह से, जो कि उन्होंने दुआ किया था वो उनको मिल गया। उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें मिलती हैं उनको, जो कि बताती है इस सहाबी के मकाम को, जबकि अभी तक जितना कहा था वो कम था क्या?
وہ کم تھا. 2 کیا 3 ایسی باتیں ہم یہ بتانے بغیر آگے نہیں بڑھنے والے ہیں اسٹوری میں. صرف اسٹوری بتانا مقصد تھوڑی نا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے شہید کی جو روح ہے وہ عرش کے پاس رہتی ہے، ڈائریکٹ چلی جاتی ہے، اس کو اسٹیجز سے نہیں گزرنا پڑتا. وہ بھی حساب بھی نہیں ہوگا شہید لوگوں کا، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. تو اس خوشی میں عرش، اللہ کا جو عرش ہے، اللہ کا جو تھرون ہے وہ کانپ اٹھتا ہے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی کے لیے، کسی کی روح کے لیے عرش جو ہے خوشی سے اس کے استقبال کے لیے کانپا نہیں تھا، وہ صرف سعد بن معاذ کے لیے کانپا ہے. اللہ اکبر. اور جب ان کی جنازے کے لیے لوگ آ رہے تھے، ان کے جنازے میں شامل تھے 70,000 فرشتے. مطلب کہ کوئی بہت اچھے انسان ہوتے ہیں تو ہم لوگ کے لیے ایک طرح سے عزت کا باعث ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ان کے جنازے میں کندھا دیں، ہم لوگ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں. فرشتے ایسا کر رہے تھے ان کے لیے، انسان تو دور کی بات ہے. اور بہت وقت کے بعد لوگ جو ہے ایک کپڑے کو دیکھ کر، کسی کپڑے کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے واؤ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم اس چیز کے لیے حیران ہو رہے ہو؟ سعد کو جنت میں ملنے والا جو ایک رومال ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. یعنی کہ ان کو اس طرح سے جنت کی بشارت بھی مل گئی. رضی اللہ عنہ. اب ہاں، مدینہ کے ایک ہی لیڈر بچے تھے. اب یہ تو اوس سے تھے، اور خزرج سے کون تھے؟ سعد بن عبادہ. اب سعد بن عبادہ جو ہے رضی اللہ عنہ پورے انصار کے اکیلے کے لیڈر بن گئے تھے، اور یہ امپورٹنٹ ہوگا فیوچر میں. اب ایک واقعہ آتا ہے. ہم نے بات شروع کی تھی سورہ احزاب سے نا. سورہ احزاب کی ٹرانسلیشن اگر آپ پڑھنے لگو تو پھر آپ کو کچھ آیات جو ہے اب سمجھ میں آنے لگیں گے جو کہ جنگ احزاب سے تھے یا پھر خندق کے جنگ سے تھے. ان دونوں نام سے جانا جاتا ہے. لیکن کچھ آیات ہیں جو کہ آپ نہیں سمجھ سکو گے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہے. بہت بات کر لی جنگ کی، اب تھوڑا سا آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں واپس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھیری بہن تھی جن کا نام تھا زینب بنت جہش. زینب نام سے بہت سارے لوگ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف زینب بنت خزیمہ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی جلدی ہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. یہ جو ہے بہت زیادہ رسپیکٹیبل تھی. ان کا خاندان آف کورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سائڈ سے ہے نا، اور بہت ارلی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی زید بن حارثہ سے ہوگی. زید بن محمد اپنا نام ابھی تک کے لیے زید بن محمد تھے، جن کو اڈاپٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس شادی سے زینب رضی اللہ عنہ انکار کر دیتی. اس شادی سے وہ انکار کر دیتی اور بولتی ہے کہ میں ان سے نہیں کروں گی شادی. دیکھیے یہ شادی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے اگر کوئی شخص انکار کر دے تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہو، آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ شادی اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی تھی. کیوں؟ اس کا مقصد بعد میں سمجھ میں آئے گا. ابھی تک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اڈاپٹ کیے ہوئے بیٹے ہیں اور پراپر بیٹے مانے جاتے ہیں زید رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ایک آیت فرماتے ہیں، آپ نے ضرور سے ضرور اس کا ٹرانسلیشن کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا، کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے ایمان والوں کو تو پھر ایمان والوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، شبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ اس میں کوئی اور گنجائش ڈھونڈے. یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننی پڑے گی. آپ نے ضرور سنا ہوگا اس کو، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے. اب زینب رضی اللہ عنہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کرتی ہیں، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے تو وہ نہ نہیں کہہ سکتے. ان کو شاید پہلی بار میں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ ایسا کہہ رہے ہیں. تو وہ شادی ہو جاتی ہے. بٹ جو شادی اس طرح سے ہوئی ہو وہ چل کیسے سکتی ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں بنتی ہے. یہ دونوں کمپیٹیبل نہیں ہیں. زید رضی اللہ عنہ، زینب رضی اللہ عنہ، دونوں کا مقام بہت زیادہ ہے. لیکن ضروری تھوڑی نہ ہے کہ دونوں اگر اچھے لوگ ہیں تو دونوں ساتھ میں بھی اچھے. یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارا. ہمیں کیا لگتا ہے کہ دو جو اچھے لوگ ہیں وہ لوگ اگر ساتھ میں شادی کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ان کی شادی سکسیزفل ضرور سے ضرور ہوگی. مطلب کہ ہم لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں شادی کراتے وقت آف کورس کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکے کے سائڈ سے دیکھتے ہیں، جو لڑکے وہ لڑکے کے سائڈ سے دیکھتے ہیں کہ دونوں نیک ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں. یہاں پر نمازی، متقی، روزے دار، پرہیزگار، جتنی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب ہے دونوں. لیکن نہیں ہوئی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نہ ارینج میرج سکسیزفل ہے 100%، نہ لو میرج سکسیزفل ہے 100%. شادی کو سکسیزفل اللہ کراتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی نہ ہونا تو دو لوگوں کے بیچ میں کبھی نہیں بننے والی ہے.
चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी अच्छे हों, शादी सैक्रिफाइस है बेसिकली। इसका अगर दूसरा नाम हो तो सैक्रिफाइस है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कितना भी सैक्रिफाइस कर लो, अल्लाह अगर मोहब्बत नहीं देंगे ना तो शादी दो लोगों के बीच में कभी नहीं सक्सेसफुल होने वाली। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको ये लगता है कि दोनों जन्नती, लेकिन दोनों जो है एक साथ नहीं फिट हो रहे। और आप ज़रा इमेजिन कीजिए, अबू लहब और उनकी वाइफ, वो दोनों तो अपनी लाइफ में बड़े खुश थे, वो दोनों तो एक दूसरे की हेल्प करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने के लिए। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि बुरे लोग जो है वो नहीं हो सकते। तो ये मामला हुआ और दोनों जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमको इस शादी से अलग होना है। हमको ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु स्पेशली आ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों आ रहे थे उनके पास? पहली बात, वो अल्लाह के रसूल थे, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, वो और किसके पास जाते? उनका और था कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अबू थे। तो फिर उनके पास गए और बोले कि देखिए मुझे तलाक चाहिए, मैं जो है इनको नहीं रख सकता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार उनको कह रहे थे, अल्लाह से डरो, ये भी आया था कुरान में, अल्लाह से डरो और उसको अपने पास रखो, यानी कि तलाक मत दो उसको। लेकिन अब जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी आयत नाज़िल करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाली थी, सबसे ज़्यादा, मतलब कि कुरान की किसी आयत से अगर सबसे ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशन उनके लिए फ़ील हुआ, तो वो ये आयत थी। आप सुनकर अगर पहली बार सुन रहे हैं, आपका दिमाग घूम जाएगा। अल्लाह कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैद जो है वो ज़ैनब को तलाक दे देंगे। ज़ैद का नाम लेते हैं, ज़ैनब का नाम नहीं देते हैं। ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम अल्लाह जो है वो कुरान में सूरह अहज़ाब में प्रोनाउन के नाम के तौर पर लेते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लेकर कहते हैं, नाम, ये किसी सहाबी को ये फजीलत नहीं मिली। याद है जब हमने बहुत शुरू में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बताया था, तो कहा था कि इनकी फजीलत ये है कि अकेले ऐसे सहाबी हैं जिनका नाम लिया अल्लाह ने कुरान में, तो बताइए कि इनके क्या मकाम होगा। इनके बारे में कहते हैं कि ज़ैद जब इनको तलाक दे देंगे, अल्लाह आपकी शादी कराते हैं ज़ैनब से। आप समझ रहे हैं? कोई अपनी बहू से कैसे शादी कर सकता है? ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। सूरह निसा की वो आयत आ चुकी है जब अल्लाह ने मना फरमाया है इस चीज़ से। कोई शख्स अपनी बहू, चाहे उसका जो बेटा है, एक शख्स का बेटा, उसकी बहू है, उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है, फिर भी उसका बाप उससे शादी नहीं कर सकता है। कैसे कर सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह क्यों कह रहे हैं? अल्लाह यहाँ पर ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, अल्लाह कह रहे हैं कि ताकि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इस चीज़ को समझे कि ये जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन सिर्फ नाम की चीज़ है। इससे कोई आपका ब्लड रिलेटिव नहीं बन जाता, इससे आपका वो अपना बेटा नहीं बन जाता है। और लोग जो है एडॉप्ट जब भी करें तो फिर उनको उनके अपने बाप के नाम से बुलाएं, और ये चीज़ इस्लाम में हराम है, बहुत मना किया गया है। कोई शख्स अपने आप को किसी और की तरफ मंसूब करे। कोई शख्स जानता है कि उसका बाप कौन है, लेकिन क्या है कि उसको पसंद नहीं है उसका बाप। चलिए एक 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 सिनेरियो लेते हैं। एक शख्स है, उसका बाप बहुत बुरा है, इतना बुरा है कि उससे बुरा इंसान समझिए पूरी दुनिया में नहीं हो सकता है। और उसकी माँ को, बेचारी को, वो तलाक दे देता है और उसकी शादी हो जाती है किसी और से, और वो अपना नाम चेंज कर लेता है और वो दुनिया को ये बताता है कि वो जो जिससे शादी की थी उसकी माँ ने बाद में, वो उसका असली बाप है। ये चीज़ भी गलत है इस्लाम में। तुम्हारा बाप चाहे अबू जहल भी क्यों ना हो, तुमको उसी का नाम रहेगा और उसी के नाम से क़यामत के दिन बुलाया जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में? मतलब कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप अभी तो जहन्नम में डलेंगे, क्या हो जाता है उससे? बाप या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी तो जहन्नम में जलेगा, क्या हो जाता है उससे? देखिए ये जो रिलेटिव्स है, ये आपको खींच के नहीं लेके जा सकते हैं कहीं भी। हाँ, जन्नत में जाने की अगर बात है तो अल्लाह ने ये फ़ायदा दिया है कि उसमें आपको अपग्रेड मिल सकता है कि अगर कोई बाप जो है वो जन्नत के ए ग्रेड में है और बेटा जो है वो सी ग्रेड में है, तो इसको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन जहन्नम में ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरा जा रहा है तो आपको भी जाना पड़ेगा। अल्लाह ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। ये बात समझिए। तो हर हाल में लोग ये समझें कि एडॉप्शन जो है ये गलत है। आप किसी की आइडेंटिटी को नहीं बदल सकते हो, जो जिसका नस्ब होता है वो, देखिए इस्लाम आया था इंसान की डिग्निटी को बचाने के लिए। और उस वक़्त एक क्या क्या था, उस वक़्त का जो, कैसे सही वर्ड का यूज़ करें, लोग अपने जिस्म को बिज़नेस बनाए हुए थे। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन उस वक़्त का एक ऐसी चीज़ पाई जाती थी जो कि आज इतने हया दुनिया में भी नहीं पाई जाती है, कि एक औरत है, उसने पैसे लेकर 3 मर्दों के साथ वो हरकत किया है और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई, उसका कोई बच्चा हुआ है, और अब वो चॉइस दी जाती थी उस औरत को, अस्तगफिरुल्लाह, हमको बोलने में भी ख़राब लग रहा है, कि वो जिस पर उँगली रख दे कि ये इसका बाप है, वो उसका बाप माना जाता था। क्या इज़्ज़त रह जाएगी उस बच्चे की? वो बच्चा जो मासूम बच्चा है, उसने क्या गुनाह किया है कि कोई भी उसका बाप बन जाए? इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही ये जो बेहयाई है, ये जो बिज़नेस है, क्या अल्लाह ने नियम बताया कि ये जो सारी चीज़ें हैं,
یہ سب کچھ سورہ نور میں جو بات کر رہے تھے، تو یہ سب کچھ اللہ نے بین کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اور اب جا کر یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ جو جس کا باپ ہوگا وہ اسی کے نام سے جانا چاہے گا. اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو کرے. اللہ نے یتیموں کے لیے اتنا زیادہ مسلمانوں کو انکریج کیا ہے کہ ان کو خیال رکھو، اور اگر کوئی یتیم سے برا بیہیو کرتا ہے تو اللہ اس کو پنشمنٹ کی اور عذاب کی بھی بات کرتے ہیں. پرابلم اڈاپشن میں نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو کسی کے نام سے ہی پکارو. یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، اور اس چیز کو اور بھی طریقوں سے کیا جا سکتا تھا. جیسے کہ اللہ آیت نازل کر دیتے کہ ہاں ایسا ہے، لیکن یہ چیز وہاں پر اتنی کامن تھی کہ ایک شخص کو اس کا اوریجنل بیٹا نام مان لیا جاتا تھا، اس کا نام چینج ہو جاتا تھا، اس کی جو وراثت کے جو رولز تھے ایک باپ بیٹی کے وہ اپلائی ہونے لگتے تھے کہ اس کو اتنا % ملے گا جیسے کہ باقی بیٹوں کو مل رہا ہے. اور اس چیز کو جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا چینج کرنے کے لیے ایک لیونگ ایگزامپل اللہ دینا چاہ رہے تھے، اور وہ لیونگ ایگزامپل کے لیے اللہ نے چنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے سیدھا کہہ دیا کہ میں نے شادی کرائی آپ کی زینب رضی اللہ عنہا سے، اور زینب بنت جہش کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے کرا دی. اور یہ چیز زینب رضی اللہ عنہا کی ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کا باعث بن جاتا ہے. وہ بعد میں کہتی ہے کہ اپنے باقی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس تھی ان کو کہ تم لوگوں کی شادی کے لیے جو تمہارے گارجن تھے وہ تمہارے باپ تمہارے بھائی کوئی اور تھے، میری شادی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا. سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. تو یہ معاملہ ختم ہوتا ہے اس طرح سے. اور زینب رضی اللہ عنہا ان کے لیے ہم بس ایک فضیلت بتائیں تو شاید ان کا مقام بتانا کافی ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاسٹ مومنٹ پر کہتے ہیں کہ میری وہ وائف کی جو انتقال ہے وہ اس کی ہوگی سب سے پہلے باقیوں کے کمپیریزن میں، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفس تھے وہ اپنے ہاتھ کو میجر کرنے لگیں، تو کسی دوسری وائف کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے زیادہ لمبا نکلا لینتھ میں. لیکن ڈیتھ سب سے پہلے کس کی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا. اور بعد میں تب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے ہونے سے مراد تھا کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کو صدقہ دینے والی تھی، لوگوں کی ہیلپ کرنے والی تھی. تو ان کا کیا فضیلت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والی ہیں. اور ان کی یہ فضیلت ہے کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس ہے نا، اپنی وفات کے بعد ان کی روح سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. اور اس دنیا میں جو لوگ انتقال ہوتے ہیں اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جانے والی کون وائف تھی؟ ان کے ڈیتھ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد زینب رضی اللہ عنہا. تو ان کی فضیلت بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی طلاق ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ میں تو ہم لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی کہ اس کی غلطی تھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے ہوں اور دونوں الگ ہو گئے ہوں. دیکھیے ایسا ہو سکتا ہے. کمپیٹیبلٹی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا شخص ہمیں ملے لائف پارٹنر کے طور پر جس کے ساتھ ہم کمپیٹیبل ہوں، جس کے ساتھ ہم لوگ رہ سکیں. تو اللہ نے ذرا سوچیے، اللہ چاہتے تو آیت کے طور پر نازل کر سکتے تھے کہ اڈاپشن جو ہے اس کا یہ معاملہ رہے گا، اب یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اللہ نے جن 3 لوگوں کو اس چیز کے لیے اس بہت انکمفرٹیبل سچویشن کے لیے چنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنا کام لے لے. تو اللہ نے یہ بہت بڑا کام جن 3 لوگوں سے لیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. لیکن باقی 2 لوگ جن کو اتنا تکلیف جھیلنا پڑا اور اتنی رسوائی جھیلنی پڑی لوگوں کے سامنے، وہ کون تھے؟ زینب اور زید. یہ دونوں کتنا بڑا کام کیے ہیں آپ یہ سمجھیے. اور جو نان مسلمس ہیں ان کا فیوریٹ سورہ ہے سورہ احزاب. فیوریٹ. اب نان مسلمس کا فیوریٹ سورہ کیوں ہوتا ہے؟ دو سورہ ان کے فیوریٹ ہے. ایک ہے سورہ توبہ، اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر، ابھی اس کے سارے آیات نازل نہیں ہوئے ہیں. اور دوسرا سورہ احزاب. ہاں تو سورہ احزاب اس لیے فیوریٹ ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھو وہ جو ہے محمد جو ہے وہ زینب کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ تم اس کو طلاق کرو، میں اس سے شادی کروں گا، اور یہ وہ. اچھا اگر تم کو ٹرانسلیشن بھی آتی ہے نا جاہل کہیں کے عربک کی، تو یہ سمجھ جاؤ گے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے اس سے شادی کرو گے اور زید اس کو طلاق دے گا، یہ اللہ نے ان کو کہا ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے تو پھر وہ کلیم کر سکتا ہے. لیکن جو یہ کلیم کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا گدھا ہوگا ذرا سوچیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لکھیں گے جن کو پڑھنے نہیں آتا تھا. تو یہ معاملہ ختم ہوا. دیکھیں نان مسلمس کچھ بھی بھونکتے رہے، ان کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن آپ بالکل انکمفرٹیبل فیل مت کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے کسی بھی واقعے کو لے کر. اور یہی ہم چاہتے تو 15 منٹ کا نہیں بنا دیتے ویڈیو.
जैसे बना रहे थे शुरू में, लेकिन वो अलग लेवल था। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग जो हैं, वो वीडियो देखने लगे हैं जिनके पास ऑलरेडी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। ये कोई अब चिल्ड्रन वर्ज़न नहीं रहा, ये अब एडल्ट वर्ज़न बन गया एक टाइम पर जाकर। क्यों? आप एक तो वक़्त निकाल कर वीडियो देख रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और आपको कुछ नया नहीं मिले, आपको कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिले, आपको कुछ समझ में नहीं आए स्पेशल अलग, तो फिर क्या फ़ायदा आपका इतना वक़्त देकर? हर रोज़ 1 घंटा देना क्या आसान बात है? बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? हर किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है इतने बिज़ी लाइफ़ में। लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो हम आपको कुछ दें तो। इसीलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं और इसीलिए हम इतने-इतने लंबे वीडियो बना रहे हैं और एक-एक टॉपिक को खोल कर बता रहे हैं। ताकि आपके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो भी रिस्पेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और ये कॉन्फिडेंस आए। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई भी हमारा नॉन मुस्लिम दोस्त, हमारा कलीग या कोई पड़ोसी कुछ भी कहता है अगर, कि देखो हमने वहाँ पर पढ़ा था इसमें कि ऐसा-ऐसा होता है। तुम लोग सच में मानते हो ऐसा हुआ था क्या? और हम लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, ये गलत है, गलत है। अरे भाई वो कुरान की आयत के बारे में बात कर रहा है। वो सही बुखारी, ये वाक़यात सही बुखारी में और कुरान की आयत में है। आप कहाँ छुपाओगे इसको? हाँ? आप सूरह अहज़ाब को हटा दोगे? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कुछ भी इस उम्मत को कहने को कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कह दिया। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, अगर उनके लिए पॉसिबल होता कि वो किसी आयत को छुपा लें और लोगों के सामने नहीं बयान करें, वो इन आयत के बारे में कह रही थी, जो ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो वाक़यात हुए थे। उनके लिए इतना मुश्किल था कि सबसे मुश्किल आयत उनके लिए थी। ठीक है? जब जिसके साथ ये हुआ, उन्होंने नहीं छुपाया और सहाबा के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा की मकाम घट गया? बढ़ गया। अरे! जो अकेले ऐसे इंसान थे जिनका नाम कुरान में है, उनका मकाम घटेगा कभी? अभी देखिए ना और क्या-क्या होने वाला है इनकी लाइफ़ में। और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का मकाम भी बढ़ गया कि अल्लाह ने उनकी शादी कराई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब वो लोग खुश थे अल्लाह के फ़ैसले से, तो हम अपनी सीने को क्यों इतना कंस्ट्रिक्ट करेंगे और हम लोग क्यों इतना अनकम्फ़र्टेबल महसूस करेंगे और सोचेंगे कि अरे, अरे, नहीं, नहीं, इसको छुपा, इसके बारे में नहीं कहते, इसके बारे में नहीं कहते। हम नहीं शर्माते हैं। हक़ बात बोलने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। और कौन क्या कर लेगा? हाँ, इस वीडियो का 10 सेकंड का, 15 सेकंड का बीच से निकाल कर अगर कोई और कुछ मीनिंग निकाल ले तो अलग बात है। इसलिए तो हम कहते हैं, कि अगर आपको देखना है ये वीडियो, तो आप या तो पूरा देखें, अगर आपके पास वक़्त नहीं है तो आप टिकटॉक देख सकते हैं। हमको नहीं बनाना है टिकटॉक, बात खत्म है। लेकिन हम एक ग्रुप को तैयार कर रहे हैं, जो आप लोग हैं, आप एक ग्रुप हो मेरे लिए, आप एक टीम हो मेरे लिए, जो कि मेरे बाद इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि आप ये काम अपने लेवल पर करो। आपको ज़रूरत नहीं वीडियो बनाने की, लेकिन अगर अपने चारों ओर लोगों को अवेयर करो इन चीज़ों के लिए। हम ये उम्मीद किए हुए हैं आपसे। देखते हैं आप मेरी उम्मीद पर कितना खरा उतर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हिजाब की आयत आती हैं। वन्स अगेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ़ जो है वो बाहर निकलती हैं और वो क्या पहने हुए होंगे हम बताते हैं। सर से पैर तक कपड़ा उनका पहना हुआ होगा, लेकिन उनका फेस खुला हुआ होगा और बस लोग उसको पहचान जा रहे होंगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ है, इनका ये नाम है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अपनी वाइफ़्स के लिए हिजाब नाज़िल कर दी, हिजाब को ये कर दीजिए कि कोई उनको देख ना सके। ठीक है? क्योंकि ये हमारी माँ है। अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, सूरह अहज़ाब में ही है। वही ये है, यही सूरह, इसीलिए तो कह रहे हैं बहुत बहुत ज़रूरी है ये आपको समझना। अल्लाह ने ये कहा है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ है वो उम्महातुल मुमिनीन है, मुसलमानों की माँ है। और माँ है इसका क्या मतलब? कि इनकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। दूसरा कि ये सब कोई जो है ज़िंदगी भर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वाइफ़ बनकर रहेंगी, कभी भी ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। एक बार अगर इनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई शादी तो। ये वाक़या था सूरह अहज़ाब का कि अल्लाह ने कहा कि ये उम्महातुल मुमिनीन है, ईमान वालों की माँ। तो उसके बाद क्या होता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हिजाब जो है वो इनके लिए फ़र्ज़ कर दीजिए कि इनको कोई पहचान ना सके। ये हमारी माँ है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इनकी, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ठीक है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने वन्स अगेन कहा है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो अल्लाह ने हुक्म नहीं नाज़िल किया था तो वो नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में ही हिजाब के आयत नाज़िल कर दी। तो वो उनकी वाइफ़्स के लिए क्या था कि हिजाब था और बाकी मुसलमानों के लिए क्या था? जिल्बाब। अब हम इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन देखिए अगर कोई शख़्स ये कहता है कि मुसलमानों में के लिए जो हिजाब है वो फ़र्ज़ नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हिजाब जो है वो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ के लिए था कि उनके कपड़ों तक को कोई नहीं देख सकता है, वो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहती हैं। जैसे अगर वो बाहर भी निकली निकली जब भी, तो वो अपने आप को ऐसे कवर करके निकली कि उनके कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा और उनके फेस को भी कोई नहीं देख पाया, इस तरह से। और अगर कभी सफ़र करने के लिए निकली तो वो जो कंपार्टमेंट बताया था ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वाक़ये में, कि एक बॉक्स टाइप का होता है ऊँट के ऊपर, उसके अंदर रहती।
اور سب کو پتہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا. باقی مسلمانوں کے لیے یہ ہوا کہ آپ کو اپنے پورے باڈی کو کور کرنا ہے اور اوپر سے اپنے بالوں کو کور کرنا ہے اور کپڑے کو موڑ کر پیچھے کی طرف سے اس طرح سے لے کر آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر جو اسکالرس ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ فیس کو کور کرنا اور رسٹ تک ہاتھ کو کور کرنا ضروری نہیں ہے. آف کورس اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے. باقی چیز کو آپ کو کور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کپڑے کے اوپر یس بات ہو رہی ہے جو نارمل جیسے کرتی ہے اس کے اوپر کی بات ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے کپڑا پہن لیا اوپر سے اور ہو گیا, نہیں. کپڑے کے اوپر کے ایک کپڑے کی بات ہو رہی ہے جب اللہ ان کی بات کر رہے ہیں تو. لیکن پھر اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ ہے کہ اگر کوئی اتنا لمبا کپڑا ہے کہ وہ فیس کو کور کر کے یہ پیچھے سے آ کر اس لیول تک بھی اگر کور کر لے, ایک سنگل کپڑا, مطلب کرتی کے اوپر کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی نارمل ڈریسز ہوتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات, اسلام جو ہے وہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہی کپڑا پہننا پڑے گا. آپ کچھ بھی کپڑا پہنو, جو کوئی بیسک رول ہے بس اس کو کہ وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک دم اوپیک ہونا چاہیے. وہ بہت زیادہ اتنا زیادہ کلرفل نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی جہاں بھی آپ رہو سب کی نظریں وہیں پڑے. نمبر 2. نمبر 3, وہ اسپیشلی اس چیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزٹ جینڈر کو اٹیک کرنے والے ہو. اور بائی دا وے یہ تینوں چیز میل فیمیل کے لیے کامن ہے. اور ایک چیز ہے میل فیمیل کے لیے کامن کہ وہ جو ہے کیا تھا ہاں, بہت ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ باڈی کا پورا فگر پتہ چلے. یہ جو 4 چیز ہے یہ میل فیمیل دونوں پر اپلائی ہوتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سارے رولس فیمیلس پر ہی آتی ہے. یہ جو 4 چیزیں ہم نے بتایا نہیں دونوں پر اپلائی ہوتا ہے. میلس بھی ٹرانسپیرنٹ کپڑا, ٹرانسلوسنٹ کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں. بہت زیادہ ٹائٹ, بہت زیادہ کلرفل, اپوزٹ جینڈر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایسے کپڑا پہننا یہ منع کیا گیا ہے. ہاں, اب جو چیز فیمیل کے لیے اسپیشلی وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر اگر کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہے جو کہ بالوں کو بھی کور کرے اور چیسٹ ریجن کو بھی کور کرے, وہ گھوم کر اس طرح سے آ جائے جو کہ نارملی لڑکیاں کرتی ہیں, تو پھر یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ حجاب اور جلباب جو ہے وہ خمار اور جلباب دونوں کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو خمار وہ ہے جو کہ ہیئر کو کور کرتا ہے اور جلباب وہ ہے جو کہ چیسٹ ریجن کو کور کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس لمبا کپڑا ہے تو وہ دونوں کا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے. وہ بھی الاؤ کیا ہے مسلمان اسکالرس نے, اسپیشلی ماڈرنس نے. اور ہم کو اس میں کوئی پرابلم نہیں نظر آتا آف کورس, کیونکہ جو مقصد ہے کور کرنے کا وہ پورا ہونا چاہیے. آپ چاہے آپ ایک کپڑا کا یوز کرو یا 2 کا یوز کرو, اگر جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو وہ اچھا. تو یہ ہوتا ہے. اور ونس اگین عمر رضی اللہ عنہ کی جو ویژن ہے وہ پتہ چلتی ہے. قرآن نازل ہونے سے پہلے انہوں نے جو کہا وہی چیز اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. سبحان اللہ. یہ چیز 3rd ٹائم ہوا نا. ایک بار ہوا تھا بدر کے جو قیدیاں ہیں ان کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو نہیں چھوڑا جائے. ایک بار ہوا تھا شراب کے بارے میں, اور یہ تیسری بار ہوا حجاب کے معاملے میں. 3 بار. اب 5th ایئر ہو گیا ختم. جو 5th ایئر ہے ہجرت کا وہ ہو گیا ختم. ہم لوگ 6th ایئر میں چلے گئے. مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں 5 سال پورے ہو گئے. اب 6ٹھے سال میں ہم لوگ ہیں. اور 6ٹھے سال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپنا دیکھتے ہیں. کیا بتائیں سپنے کے بارے میں, بس اتنا آپ پہلے ہی سمجھ لیجیے. انبیاء کے سپنے سچ ہوتے ہیں ہمیشہ. وہ جو ہیں جو بھی دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف بس سپنے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسماعیل کو قربانی کر رہے ہیں تو وہ چلے گئے تھے. انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ اللہ سے اللہ آپ کا یہی مطلب ہے نا, کہ ایسا تو نہیں کہ آپ خواب میں دکھا کچھ اور رہے ہیں اور مطلب اس کا کچھ اور نہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جو دکھ رہا ہے وہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بال چھوٹے کروا کر احرام پہن کر جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ. عمرہ کہاں پر ہوتا ہے؟ مکہ میں, کعبہ میں. مکہ میں کون ہے ابھی؟ قریش. کیا ہوا ہے اس کے بیچ میں؟ 3 جنگ ہو چکے ہیں, کیسے جا سکتے ہیں وہاں پر؟ اور خون کے پیاسے ہیں مسلمانوں نے جتنا تنگ کر کے رکھ دیا اس 5 سالوں میں ان لوگوں کو, ایک کے بعد ایک ہاتھ. خود میں وہ لوگ جیتے نہیں تھے 100%, ان لوگوں کی طرف سے بھی لوگ مرے تھے, اور وہ لوگ یہاں سے کچھ نقصان زیادہ پہنچا کے نہیں پائے. اوپر سے مسلمان جو ہے وہ اتنا زیادہ اور یونائٹڈ ہو گئے, ان کو لیسن ملا. احزاب میں وہ حالت ہو گئی ان کی. ٹھیک ہے. اور اب جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. صحابہ کا ایمان, سب تیار ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے چلتے ہیں. اور سب کوئی جو ہے احرام پہن کر نکلے اپنے جانوروں کے ساتھ. تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسنجر کو بھیجا, اور ان کو بس تاکہ ان کو انفارم کر سکے. ہاں اب یہ کہیں گے کوئی میسنجر کیسے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کیوں نہیں قتل کر دیا, یہ چیز یاد رکھیے گا. اور یہ پتہ نہیں جب سے ہیومن ہسٹری شروع ہوئی ہوگی تب سے لے کر آج تک یہ چیز نہیں ہے. کسی بھی میسنجر کو جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہوتا ہے, کبھی نہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے, کبھی نہیں. اس کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ تم اب لڑنے کے لیے تیار ہو. کبھی تم کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی قیمت پر. جب بھی مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے کسی میسنجر کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو مسلمانوں نے ہمیشہ آرمی بھیجی ہے اس کے لیے. ہماری ہمت کیسی ہوئی, وہ شخص لڑ نہیں رہا تھا, میسج پہنچا رہا تھا. اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, انسانیت ہے, یہ چیز انسانیت.
मैसेंजर को कभी नहीं मारा जाता। हाँ, तो मैसेंजर से क्या खबर पहुँचाया कुरैश को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, ठीक है, और हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। अल्लाह ने ख्वाब दिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम लोगों को इसको पूरा करना है, हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोगों को इजाज़त दो। कुरैश अपने बुरे से बुरे दुश्मन को कभी नहीं रोके। कुरैश आज से हज के कस्टोडियन से, काबा के कस्टोडियन से, वो बहुत टाइम से, ऐसा मत समझिए कि अब्दुल मुत्तलिब के टाइम से है, उससे भी बहुत बहुत साल पहले से रहे। और ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये जो है अमन का शहर है। ये वो भी जानते थे कि मक्का जो है वो अमन का शहर है, जिसको आज हम लोग जानते हैं अमन का शहर के नाम से। यहाँ पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, तलवार नहीं उठाई जानी चाहिए। ख़ास करके कुछ महीने होते हैं, 4 महीने ऐसे हैं जिसमें कि जो कि हराम है, जिनमें कि लड़ाई किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो कोई भी आता है हज या उम्रे की नीयत से, वो चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको हज या उम्रा करने के लिए दे दिया जाए। वो 4 महीने कौन कौन से हैं? एक है मुहर्रम, एक है ज़ुल्क़ादा, एक है ज़ुल्हिज्जा और एक है रजब, ठीक है। तो इन चारों महीनों में कभी भी लड़ाई नहीं होगा। ये चीज़ पहले से था और इस्लाम में भी ये चीज़ है। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि ये जो है महीने हैं, इसी तरह से हैं और इसमें लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो कुरैश जो है साफ मना कर देता है मुसलमानों को। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा होता है कि इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। बोला ना, एक बात हमने शायद पता नहीं कितने एपिसोड पहले, हम तो गिनना छोड़ दिए हम। इतने सारे एपिसोड, हर दिन एक वीडियो, हमको याद नहीं है कि हमने कब कौन सी बात कही थी, लेकिन हम एक बात कहा था। कुरैश के भी कुछ प्रिंसिपल्स रहे थे, कुरैश के भी कुछ चीज़ें रही थी जिसको वो लोग नहीं ब्रेक करते थे। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वो इतना नीच हो गए ना कि उन्होंने अपने ही कानून कायदे सब कुछ को तोड़ फोड़ कर रख दिया और एक ऐसे घटिया जगह पर चले गए जिसको बयान नहीं किया जा सकता। उसमें से ये भी एक एग्जाम्पल हमने बताया कि हज करने वालों को कभी वो लोग नहीं परेशान करते, लेकिन अब वो लोग ऐसा भी करने लगे थे। तो ये अब हो रहा है, बताया था बहुत पहले। सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने खालिद इब्न वलीद को कुछ लोगों के साथ इन पर हमला करने के लिए भेज दिया, जबकि जान रहे हैं कि ये लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, इनके पास हथियार नहीं है, हमला करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खबर बताई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा कि हमारे पर हमला होने वाला है, हम लोग अपना रास्ता चेंज करेंगे, मक्का तो जाएंगे, अल्लाह ने कहा है जाने तो जाएंगे, चाहे हमारे अपने चारों सामने मौत क्यों ना नजर आए। ये ईमान देखिए, उनको साफ तौर पर अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, लेकिन कदम पीछे नहीं हटा रहे। क्यों? अल्लाह ने कहा है, बस काफ़ी है इतना। मरने के लिए भी ये रीज़न काफ़ी है। निकल गए दूसरे रास्ते से, और जिस दूसरे रास्ते से गए वो रास्ता बहुत मुश्किल था, लोगों के पैरों से खून निकलने लगे, ऐसे रास्ते थे वो। और उस जगह का नाम था हुदैबिया, जहाँ पर वो लोग रुके थे मक्का के बाहर। और खालिद बिन वलीद आए खाली हाथ, कुछ नहीं मिला इनको। और उस दिन बहुत अच्छे से समझ गए थे और वो कह रहे थे कि जो मोहम्मद हैं, कोई तो है जो कि इनकी हिफाजत कर रहा है। हमने कितना कुछ नहीं किया इनको नुकसान पहुँचाने के लिए, एक ही तो इंसान है। कितनी बार हमने क्या प्लानिंग नहीं की, ये किया वो किया, जंग लड़ा, 3 जंग लड़ा, चौथी बार इनको ख़त्म करने के लिए आए, नहीं मिले। कोई तो है, तो वो समझ गए थे। मतलब इस्लाम तो कबूल नहीं किया था उन्होंने इस पॉइंट पर, लेकिन वो समझ गए थे कि इनको हम कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, कभी नहीं। खालिद इब्न वलीद। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के बाहर ही रुकते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कुछ मामला होगा। तो फिर क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजते हैं मक्का में कि तुम जाओ और जाकर इनसे बात करो और इनको समझा। वो लोग रोक लेते हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, जितना उनको जब तक वापस आ जाना चाहिए था वो वापस नहीं आ रहे हैं। और लोगों के बीच में किसी ने अफवाह फैला दी कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या बताया था? मैसेंजर को कत्ल करने का क्या मतलब है? ऐलानिया जंग। कोई आम मैसेंजर थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उनकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से, अशरा मुबश्शिरा, उनको कत्ल कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ था हुदैबिया में, वहाँ पर अपने सहाबा को बुलाते हैं एक एक करके और पूरे सहाबा से ये कसम, मतलब कि वादा लेते हैं, एक अहद लेते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं मक्का में हमला करने के लिए, अब हम लोग जा रहे हैं इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। और वहाँ पर जितने सहाबा थे सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हाथ मिलाए, यानी कि ये वादा किया कि चाहे जान चली जाए तो चले जाए, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मौत का बदला हम लोग लेंगे। आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? उनकी जान जानी ही थी अगर वो लोग ऐसा करते भी तो, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे, वो लोग जंग के लिए थोड़ी ना आए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस वाक़े को बताते हैं कुरान में
اور بتاتے ہیں کہ وہ جو پیڑ کے نیچے جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کس طرح سے ان سے راضی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے ہیں کہ جو لوگ حدیبیہ میں اس دن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن اللہ کس چیز سے لوگوں کو جج کرتے ہیں؟ نیت سے. نیت کیا تھی؟ شہادت کی. کہ شہادت بھی ہوگی تو ہوگی. اللہ ان سب سے راضی ہے. تو ان سب وہ سب جو صحابی ہیں جو کہ اس دن حدیبیہ میں اس پیڑ کے نیچے جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جائیں گے، وہ سب بیسکلی اللہ ان سے راضی ہے، وہ سب جنتی ہیں. تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں اور صحابہ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن قریش یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہم لوگوں کو بات کرنا پڑے گا، ان لوگوں سے ایسے نہیں چلے گا. دیکھیے یہی بات ہوتی ہے، جب مسلمانوں نے یونیٹی دکھائی ہے تب تک سامنے والا جو ہے کام گیا ڈر سے. تو یہ یونیٹی دکھائی مسلمانوں نے. اب کیا ہوا کہ قریش نے ایک شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو. ٹھیک ہے. وہ جو ہے جیسے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دیکھا کہ وہ کس طرح سے وہاں کے لوگ ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، وہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے ہیں. وہ واپس گیا اور قریش کو کہا کہ دیکھو یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا مت کرو، ان کو عمرہ کرنے دو. وہ ایک دم غصہ گئے کہ تم کو یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ سوچے کہ الٹا ہم لوگوں کو آ رہا ہے سمجھانے کے لیے. دوسرے انسان کو بھیجا. ٹھیک ہے. تو دوسرے کو جیسے ہی بھیجا تو پھر اس شخص کے بارے میں اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور یہ کہیں کہ ان لوگوں کے جو قبیلے والے ہیں، یہ جو جانور ہیں جن کو قربانی کی جاتی ہے، اس کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اور یہ چیز مسلمانوں میں بھی ہے کہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو اسپیشل کیئر کرنا چاہیے، ان کی بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو سامنے کر دو. جیسے ہی اس کو سامنے کر دیا مسلمانوں نے، وہ دیکھ کر ایک دم اس کا من پگھل گیا اور سوچا کہ یہ لوگ تو قربانی کرنے آئے ہیں، یہ لوگ تو اللہ کے بندے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیسے. پھر یہ بھی واپس گیا اور قریش کو ریکویسٹ کیا کہ ان کو آنے دو. اس سے بھی نہیں بنا کام. اس کے بعد تیسرے آدمی کو بھیجا. ٹھیک ہے. جو کہ بہت بڑا میسنجر تھا، وہ بہت جگہ میں جا چکا تھا، پرشین امپائر، رومن امپائر، یعنی کہ رسپیکٹیبل آدمی تھا. اس نے جو دیکھا وہاں پر اور وہ واپس گیا اور قریش سے کہا بہت امپورٹنٹ بات کہ دیکھو میں رومن امپائر کے کنگ کو دیکھ کر آیا ہوں، میں نے پرشین امپائر کے کنگ کو دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے چاروں اور جو لوگ رہتے ہیں وہ نظر جھکا کر رکھتے ہیں، کتنا رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو شخص ہے محمد اور ان کے جو صحابہ ہے، یہ لوگ جس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی بادشاہ کے لیے وہ رسپیکٹ نہیں دیکھا ہے. یہ عام انسان نہیں ہے. یہ شخص جو ہے، اس کے صحابہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہے ہمیشہ اس کے صحابہ نیچے آواز سے اس سے بات کرتے ہیں. ان کے پاس کھڑے ہونا، ان کے ساتھ ہونا وہ لوگ عزت کا باعث سمجھتے ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی کوئی چیز رہتی ہے اس کو چھونے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی کامیابی ملے گی. یہ ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں. یہ چیز میں نے کسی بادشاہ میں نہیں دیکھا. یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے، اس سے بھی کام نہیں بنا. قریش بولا کہ نہیں. ایکچولی میں وہ لوگ سننا کچھ اور چاہ رہے تھے، ان کو بار بار سننے کو کچھ اور مل رہا تھا. اور فائنلی ایسے شخص کو بھیجا انہوں نے جن کا نام تھا سہیل ابن عمرو. سہیل ابن عمرو، بتائیے وہ کون ہے؟ یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل ابن عمرو جو ہے وہ مکہ میں بہت جانا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے. اس کی لینگویج میں بہت بڑھیا پکڑ تھی، وہ بہت پاورفل اسپیچز دیا کرتا تھا. اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی ابو حذیفہ ابن عتبہ سے، جو کہ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا تھا. اور کیا کہا تھا کہ اس کے دو بیٹے تھے، عبداللہ اور ابو جندل، جس میں کہ عبداللہ جو ہے وہ جنگ بدر میں آیا اور مسلمانوں کی پارٹی میں چلے گیا، اور ابو جندل ابھی بھی مکہ میں ہی رہ گئے. سمجھیے ابھی یہ 6th ایئر چل رہا ہے اور وہ مکہ کے ٹائم سے ہی ابو جندل جو ہے وہ قید ہے، یعنی کہ ایٹ لیسٹ 6-7 سال یا اس سے بھی زیادہ سے وہ قید ہیں. سمجھیے ان لوگوں کے اسٹرگل کو. اور یہ جو سہیل بن عمرو ہے، یہ آیا تھا مکہ میں، یہ آیا تھا ایکچولی جنگ بدر میں لڑنے کے لیے اور پکڑا گیا تھا اور واپس اس کو بھیجا گیا. اب آتا ہے یہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شاید سہیل کی وجہ سے کچھ آسانی ہوگی اور اب جا کر ہم لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہوگا. اور جو ٹریٹی بنتی ہے مسلمانوں کے بیچ میں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان جیت گئے، مسلمانوں کو فتح مل گئی. کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، کوئی میجر چیز نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جیت مل گئی، مسلمانوں کو فتح مل گئی. اب یہ آیت ہم لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب وہاں کے صحابہ نہیں سمجھ پا رہے تھے؟ وہاں کے صحابہ پوچھ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیت مل گئی، فتح مل گئی، کیسے؟ کیسے؟ تو اس کیسے کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.